سلطان محمود غزنوی کی ملتان کی فتح صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ اسلامی دنیا کے مشرقی حصے میں غزنیہ کا بھرتی ہوئی سلطنت کا مرکز بن چکا تھا۔ اس کے تخت پر ایک بہادر، عادل اور علم دوست بادشاہ بیٹھا تھا جس کا نام سلطان محمود غزنوی تھا۔ دوسری جانب برصغیر کے مغربی حصے میں ایک اہم شہر ملتان تھا جو دولت، تجارت اور مذہبی اثر کے لحاظ سے بہت نمایاں مقام رکھتا تھا۔ ملتانہ سے زمانے میں کرامتیوں کے قبضے میں تھا۔ یہ ایک امرا فرقہ تھا جو اسلام کے بنیادی اصولوں سے ہٹ چکا تھا۔ ان کے حاکمہ ابو الفضل داؤد نے خلیفہ عباسی کی اطاعت چھوڑ دی تھی۔ خطبے سے خلیفہ کا نام نکال دیا گیا تھا اور کرامتیوں نے ملتان میں اپنے عقائد پھیلانے شروع کر دیے تھے۔ یہ بات جب سلطان محمود تک پہنچی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہدینہ سلام کی اصلاح کرے گا اور ملتان کو باطل قائد سے پاک کرے گا۔ سلطان نے اپنے وزیروں اور سپہ سالاروں سے مشورہ کیا۔ سب نے کہا کہیں ہم ہنایتا ہم ہیں کیونکہ کرامتی فتنہ سلام کے قلب پر وار کر رہا ہے۔ سلطان نے اللہ پر بھروسہ کیا اور لشکر کی تیاری کا حکم دیا۔ تلواریں سنبھالی گئیں، وڑوں کو زین پہنائی گئی اور لشکر غزنی ملتان کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں لوگ سلطان کو دائیں دیتے تھے۔ ہر گاؤں میں لوگ آ سکے لشکر کو عزت و احترام سے دیکھتے کیونکہ وہ حدین کی خاطر نکلے تھے۔ جب سلطان محمود ملتان کے قریب پہنچا تو ابو الفضل داؤد نے شہر کے دروازے بند کر دیے۔ شہر کے گرد مضبوط قلعہ تھا۔ اونچے دیواریں، گہرے خندقیں اور مضبوط فصیلیں دشمن کے لیے خطر تھیں۔ سلطان نے شہر کا میں اسرہ کر لیا۔ چند دن تک دونوں طرف سے لڑائی ہوتی رہی۔ داؤد کے سپاہی قلعے سے تیر برساتے رہے۔ محمود کے لشکر نے منجنیکوں سے قلعے پر پتھر برسائے۔ زمین لرزتی تھی، دھولاڑتی تھی اور فضا میں تکبیر کی صدائیں گونجتی تھیں۔ 7 دن تک جنگ جاری رہی۔ آخر کار داؤد کے لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ان کے سپاہی بھاگنے لگے۔ قلعے کے دیواروں پر شگاف پڑ گیا۔ شکست یقینی دیکھ کر داؤد نے سفید جھنڈا بلند کر دیا۔ سلطان کے حضور صلح کی درخواست بھیجی۔ جب وہ دربار میں لایا گیا تو سلطان نے فرمایا کہ تو نے دین سے غداری کی، خلافت سے بغاوت کی اور عوام کو گمراہ کیا۔ داؤد نے آنسوؤں کے ساتھ کہا کہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اللہ سے تو بہ کرتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ بد و بارہ خلافت عباسی کی اطاعت کروں گا اور اسلام کے سچے عقائد کو پھیلاؤں گا۔ سلطان نے قرآن مجید اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تو بہ کرے تو میں اسے نہیں مارتا۔ اس نے داؤد کو معاف کر دیا مگر حکومت اپنے قبضے میں لے لیتا کہ دوبارہ فتنے کیجر نہ پھوٹے۔ سلطان نے ملتان میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ مساجد کی تعمیر کرائی، علماء کو دعوت دی، تعلیم و تربیت کے مراکز قائم کیے اور لوگوں کو علم ایمان کی راہ دکھائی۔ ملتان میں دوبارہ خطبوں میں خلیفہ عباسی کا نام پڑا جانے لگا۔ بازاروں میں من قائم ہوا۔ لوگوں کے چہروں پر اطمینان لوٹ آیا۔ لوگ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا سلطان دیا ہے جو نہ صرف تلوار کا ماہر ہے بلکہ قرآن کا عاشق بھی ہے۔ سلطان محمود کچھ دن ملتان میں ٹھہرا، انتظامات درست کیے اور پھر واپس غزنی لوٹ گیا۔ راستے میں لوگوں نے اس کا والہاں استقبال کیا۔ بچے تکبیر کے نعرے لگا رہے تھے اور علماء اس کی کامیابی پر خطبے دے رہے تھے۔ غزنی پہنچ کر سلطان نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ وہ اکثر فرمایا کرتا تھا کہ میں نے تلوار سے زیادہ قرآن کو اپنا ہتھیار سمجھا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہر میدان میں مجھے فتح دی۔ استر ملتان کی فتح نہ صرف ایک فوجی کامیابی تھی بلکہ دین کی فتح بھی تھی۔ یہ واقعہ سلطان محمود غزنوی کی دینی غیرت، انصاف اور رحم کی روشن مثال بن گیا۔ صدیوں بعد بھی لوگ اس کو یاد کر کہتے ہیں کہ جس نے علم، عدل اور ایمان کو ایجا کیا وہ ہے سلطان غزنیت۔